آج کی ویڈیو ایسے بھائیوں کے لیے ہے جن کو یہ مسئلہ درپیش ہے اور وہ بار بار کمنٹ سیکشن میں یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ سپرمز کو گاڑھا کرنے کے لیے کوئی نسخہ بتا دیں تاکہ پریگننسی ٹھہرانے کے قابل ہو جائیں۔ اگر آپ کے سپرمز بھی، آپ کے جراثیم بھی جو ہے نا ڈیمیج ہو چکے ہیں، ان کو جو ڈی این اے ہے وہ ڈیمیج ہو چکا ہے، کمزوری آ چکی ہے، پس سیل آ چکے ہیں، تو آج کا نسخہ گھر پر بنائیں، استعمال کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ ناظرین، مزید ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے اگر آپ میرے آفیشیل یوٹیوب چینل دیکھ تو اس کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن پر لازمی کلک کر دیں تاکہ اسی طرح کی مزید آنے والی اچھی معیاری اور عمدہ ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملتا رہے۔ ویڈیو پر ایک چھوٹا سا لائک لازمی کریں، یہ آپ کی طرف سے پیار ہوتا ہے، آپ کی طرف سے محبت ہوتی ہے۔ پیارے ناظرین، ایسے حضرات جن کی ٹائمنگ بالکل کم ہو چکی ہے، جن کے جراثیم کمزور ہو چکے ہیں، وہ یہ نسخہ کسی بھی پنسار کی دکان سے بنایا بھی لے سکتے ہیں، خود بھی بنا سکتے ہیں۔ خود بنائیں گے تو بہتر ہوگا۔ ناظرین، اس نسخے میں آپ نے کیا کیا چیزیں لینی ہے؟ سب سے پہلے آپ نے سولب پنجہ لینا ہے، سولب پنجہ لینا ہے، اکر کرا لینا ہے، سولب مصری لینی ہے، سادہ مصری لینی ہے، سفید موسلی لینی ہے، تخم ریحان لینے ہیں۔ یہ چیزیں آپ نے 4 سے 5 چیزیں ہیں، آپ نوٹ کر لیں دوبارہ: سولب پنجہ، سولب مصری، سادہ مصری، اکر کرا، تخم ریحان اور اس کے علاوہ سفید موسلی، اسگند نگوری بھی اس میں آپ شامل کر سکتے ہیں۔ تمام چیزوں کو آپ نے باریک کوٹ کر پیس لینا ہے۔ پیسنے کے بعد 250 ملی گرام کے کیپسول میں آپ نے اس کو بھر لینا ہے۔ کیپسولوں میں بھر کر اپنے پاس رکھ لیں۔ صبح و شام کھانے کے 1 گھنٹے بعد 1 گلاس دودھ کے ساتھ 1 کیپسول روزانہ استعمال کریں۔ انشاءاللہ 1 مہینے کے استعمال سے ہی آپ کی جراثیم کی جو کمزوری ہوگی وہ ختم ہو جائے گی، سپرمز جو بالکل پتلے ہو چکے ہیں گاڑھے ہو جائیں گے، اور اس کے علاوہ امساک میں بھی بہت زیادہ ٹائم کا اضافہ ہو جائے گا۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی۔